عام طور پہ والدین بچوں کو بچیوں پہ تعلیم کے حوالے سے ترجیح دیتے ہیں۔ وہ زیادہ خرچ بچی پہ کرنے کے بجائے بچے پہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ بچی کی انہوں نے شادی کر دینی ہے، لہٰذا وہ غیروں کے گھر چلی جاتی ہے، اسی طرح ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، لہٰذا اس افسوسناک مفاد پرستی کی سوچ کے نتیجے میں بچیاں اعلیٰ تعلیم سے محروم کر دی جاتی ہیں۔ عام طور پہ اپنے لڑکوں سے معاشی سپورٹ کی امید رکھتے ہیں اور اس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنی جمع پونجی بھی خرچ کرنے میں پیچھے نہیں رہتے۔ اس ساری صورتحال میں خواتین سے کام کرنے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف ملک کی اکثریتی آبادی کو جاہل رکھ کر آنے والی نسلوں کی تربیت کو بھی متاثر کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف ملک کی معیشت میں بھی اس آبادی کا کوئی کردار موجود نہیں ہوتا، جس سے ملک کی معیشت بھی زوال پذیر ہوتی ہے۔ آج سیرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہمیں اپنے حالات کا دیانتداری سے جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کے پیروکار ہیں یا اپنے بنائی گئی فرسودہ قبائلی روایات اور نام و نہاد غیرت کے نام سے بنائی گئی سوچ اور خیالات کے پیروکار ہیں۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بچیوں کی پیدائش پہ کس قدر خوشی محسوس کرتے ہیں اور کس حد تک بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں، اور بچوں اور بچیوں میں کس حد تک مساوات رکھتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں والدین کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم سے مستفید کریں، عصری علوم کے حصول سے انہیں دور نہ رکھیں، ان کے اندر اعتماد پیدا کریں۔ اگر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گی تو اپنے گھر اور خاندان کو بہتر انداز سے پرورش کر سکیں گی۔ ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ پڑھی لکھی بچیاں جب شادی کے بعد مشکل معاشی حالات سے دوچار ہوئیں تو انہیں ان حالات کا مقابلہ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی، اور وہ اپنے شوہر اور بچوں کی کفالت کی ذمہ داری نبھانے میں کامیاب ہوئیں۔ اور ایسی بھی کئی مثالیں جب خواتین شادی کے بعد معاشی مسائل کی وجہ سے اور ان پڑھ ہونے کی وجہ سے سخت ترین حالات سے دوچار ہوئیں اور ان کے خاندان کا شیرازہ بکھر گیا۔